آج ہم آپ کو محبت کے لیے کسی کو برقرار کرنے کے لیے ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ نقش کیسے بنایا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ محترم دوستو، آج ہم سورۃ اخلاص کا نقش آپ کو بتائیں گے کہ سورۃ اخلاص کا نقش کیسے بنایا جاتا ہے اور اس پر کون سا عمل کیا جاتا ہے اور یہ کن بیماریوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر محترم دوستو، زیادہ تر سورۃ اخلاص کا نقش محبت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو محبت کے لیے کسی کو برقرار کرنے کے لیے ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ نقش کیسے بنایا جاتا ہے اور کسی کو برقرار کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ کسی کو محبت میں لانے کے لیے، پیار میں لانے کے لیے، تو اس کو کیسے بنایا جائے گا اور کس طرح استعمال کیا جائے گا، ہم سب طریقہ آپ کو بتائیں گے۔ پہلے آپ کو بتائیں گے کہ یہ نقش کیسے بنایا جاتا ہے۔ آئے ہم آپ کو بتا دیں۔ یہ طریقہ ہے کہ پہلے اس کی لینے لگائیں، لینے ادھر سے شروع کریں گے، اس طریقے سے۔ پھر اس کو بند کریں گے اس طریقے سے، ادھر اس طریقے سے بند کریں۔ اصل طریقہ یہی ہے۔ پھر اس کی ڈبیاں بنائیں۔ اچھا، ابھی اس کو جو ہے یہاں لکھیں بسم اللہ کے اعداد 786، یہ بسم اللہ کے اعداد ہے۔ ابھی شروع کریں اس کو پر کرنے کے لیے، سورۃ اخلاص کے جتنے اعداد۔ اچھا، آپ کو بتاتا چلے کہ یہ جو ہند سے ہے یہ لائنوں کے ساتھ ٹچ نہیں ہونے چاہیے۔ اس طریقے سے پر کرنے۔ وضو کے بغیر سورۃ اخلاص کا نقش نہیں لکھنا ہے، ورنہ یہ اثر غلط کرے گا۔ نو کو اس طرح لکھا جائے۔ جس طریقے سے میں نے پر کیا اسی طریقے سے پر کریں۔ یہ ہم نے سورۃ اخلاص کا نقش بنا دیا۔ ابھی یہاں لکھیں گے سورۃ اخلاص کے نقش، ابھی ہم محبت کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس کو، تو یہاں لکھنا ہے الحب، یعنی جو محبت کرتا ہے۔ فلاں، یعنی کوئی جو لڑکا محبت کرتا ہے کسی لڑکی کے ساتھ، یہاں لڑکے کا نام لکھا جائے گا۔ فلاں بنت، یعنی اس کی والدہ کا نام۔ فلاں جو محبت کرتا ہے لڑکا اور اس کی والدہ کا نام، آگے اعلیٰ حب لکھنا ہے۔ لڑکی فلاں بنت فلاں، یعنی اس کی والدہ کا نام۔ تو یہ لکھا گیا ہے لڑکا اور اس کی والدہ کا نام، اعلیٰ حب جس کے ساتھ محبت کرتا ہے لڑکی، اور اس کی والدہ کا نام، یہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اب یہاں جو ہے لکھا جائے بحق یا جبرائیل، اور اس طرف لکھا جائے بحق یا میکائیل، یہ لکھا گیا۔ اب یہاں پر لکھا جائے یا ودود یا لطیف۔ یہ سورۃ اخلاص کا نقش تیار ہو گیا۔ اب یہ کریں گے اس پر سورۃ اخلاص کا عمل کریں گے۔ سورۃ اخلاص کا عمل کچھ مشکل ہے، تو ہم اس پر سورۃ اخلاص کا عمل کریں گے۔ اس کے بعد اب اس کا طریقہ یہ ہے، اس کا میں طریقہ بتا دیتا ہوں۔ سورۃ اخلاص کا عمل اس پر کر کے، اچھا، سورۃ اخلاص کا عمل
اس پر کریں گے، دم کریں گے تو اس کو اس طریقے سے بند کریں گے۔ یہ طریقہ ہے بند کرنے، اس طریقے سے اس کو بند کریں گے۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اب اس کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ استعمال اس طریقے سے کرنا ہے کہ ایک انگورا، اب اس کا استعمال اس طریقے سے کرنا ہے کہ ایک مٹکا، کوئی جس کو ڈھولی کہا جاتا ہے، مٹکے کو لے کر تو اس میں آٹا ڈال دیں، تقریباً آدھا آٹا ڈال دیں، اس کے درمیان میں اس کو رکھنا ہے، اس تویز کو اس کے درمیان میں رکھنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس کے اوپر، تویز کے اوپر پھر آٹا رکھنا پڑے گا، ڈالنا پڑے گا۔ پہلے آٹا ڈال کر اس مٹکے میں، پھر اس تویز کو ڈالیں، اس کے اوپر رکھ دیں آٹے کے اوپر، اس کے بعد پھر اس کے اوپر آٹا ڈالنا ہے تاکہ یہ درمیان میں پڑا رہے۔ اس کے اوپر ڈھکن دے کر اس کو بند کریں، آٹا لگائیں، آٹا لگا کر اس کو بند کریں۔ اس کے بعد پھر اس کو تپش دینی ہے، گرمائش دینی ہے، اس کو رکھنا ہے آگ پر۔ اس کو اگر نرم آگ ہے تو اس کو سیک دینی ہے، اگر نرم آگ نہیں ہے تو پھر اس کو انگارے میں رکھیں، سوا میں رکھیں، گرم ہو تاکہ اس کو سیک ملتا رہے۔ اس کو 7 دن تک اس کو سیک دینی ہے، اس کو تپش دینی ہے۔ یہ گرم جس طریقے سے یہ گرم ہوتا رہے گا وہ بے قرار ہوتا رہے گا۔ محبوب جو ہے، جس کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، وہ بے قرار ہوتا رہے گا۔ تو انشاءاللہ 7 دن کے اندر وہ آپ کے پاس ضرور آئے گا، ہر صورت آئے گا، کیونکہ اس کو وہ بے چین ہو جائے گا، اس کو چین نہیں آئے گا، تو آپ کے پاس وہ ضرور حاضر ہوگا۔ تو یہ طریقہ ہے، ابھی یہ بند کیا جائے گا، اس طریقے سے عمل کر کے، سورۃ اخلاص کا عمل کر کے بند کیا جائے گا۔ اس طریقے سے اس کو درمیان میں رکھیں گے، اس کے آٹے کے درمیان میں رکھیں گے تاکہ اس کو سیک ملتا رہے، یہ جلے بھی نہ اور سیک بھی ملتا رہے۔ یہ ہے سورۃ اخلاص کا نقش اور اس کا طریقہ۔ بہت مجرب عمل ہے، بہت مجرب تویز ہے، اس کو آزمایا ہوا ہے اور یہ لاجواب نقش ہے۔